الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تھوڑی سی فضیلت بیان کی اور بسم اللہ یعنی تسمیہ کی فضیلت بھی بیان کی، اس کا انالیسس بھی کیا اور آپ کو وجہ بھی بتائی کہ میں نے بسم اللہ کی ترکیب کیوں کی۔ دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر آپ برکت چاہتے ہیں اپنے کام میں تو ابتدا اللہ کے نام سے کریں، اللہ کی حمد و ثنا سے کریں۔ تو بسم اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، وہ ہم نے دیکھا۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ کو بیان کی کہ بسم اللہ کو مکہ اور کوفہ والے سورہ فاتحہ کی آیت کہتے ہیں اور مدینہ، بصرہ اور شام والے آیت نہیں کہتے۔ سورہ فاتحہ کے ہم نے گرامیٹیکل انالیسس سٹارٹ کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب ہو گئی۔ آج ہم کریں گے پہلی 3 آیات کہہ لیں یا آپ دوسری، تیسری اور چوتھی آیت کہہ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے 3 آیتیں اکٹھی کیسے کر دی؟ پچھلی کلاس میں نے صرف ایک بسم اللہ علیحدہ کی اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین اکٹھی کیوں انالائز کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، قرآن کریم میں بعض اوقات ایک آیت میں آپ کو کئی جملے مل جاتے ہیں اور بعض اوقات کئی آیات مل کے ایک جملہ بناتی ہیں۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں الحمد سے لے کے الدین تک، یہ 3 آیات تو ہیں لیکن ایک جملہ مکمل ہوتا ہے ان 3 آیات کے بعد۔ تو ہم کیونکہ جملہ اسمیہ ہی پڑھ رہے ہیں اور پورے جملے کا انالیسس کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں ترکیب کرنے کے لیے تینوں آیتوں کو اکٹھے لے کر ہی ترکیب کرنی پڑے گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ جس طرح ہم نے بسم اللہ کا انالیسس کیا تو ہم نے کیا کیا، جتنے بھی کلمات آپ کو نظر آ رہے تھے سارے کلمات کو علیحدہ علیحدہ لکھا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلا سٹیپ ہمارا کیا تھا؟ کیونکہ یہ سب کلمات ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کلمے کی کون سی قسم ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کلمے کی 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ کلمے کو پہچاننے کے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں 2 طریقے بتائے تھے۔ وہ 2 طریقے کیا تھے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ علامات کے ذریعے پہچانیں کہ کیا وہ اسم ہے کیا وہ فعل ہے، اور جو چیز اسم یا فعل کی علامات سے خالی ہوگی وہ حرف ہو جائے گا۔ تو الحمدو کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا وہ اسم ہے کہ فعل ہے، دونوں میں سے نہیں ہوگا تو حرف ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ سیدھا جائیں ڈکشنری میں، لغت میں جا کے اس کا میننگ دیکھیں، میننگ دیکھیں گے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ وہ اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے، کیونکہ اسم، فعل اور حرف کی ڈیفینیشن سے ہم واقف ہیں۔ الحمدو، اس کے اندر آپ دیکھیں اسم کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے۔ اس میں کون سی علامت ہے؟ اور پھر لام تعریف، الف لام۔ اس میں اسم کی ایک علامت نظر آ گئی، الف لام۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو اسم کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ لام زر لی، میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا جو اسم ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 مادوں پہ مشتمل ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے 5 ہوتے ہیں۔ جو فعل ہوتا ہے کم سے کم اس کے 3 ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے 4 ہوتے ہیں۔ تو ادھر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نہ تو یہ اسم ہے نہ یہ فعل ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ حرف ہوا۔ ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا یہ حرف ہے۔ لفظ اللہ، اسم جلالہ، اس کے اوپر ہم نے پچھلی کلاس میں بات کر لی تھی، اس لیے آج جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو دوبارہ دہرائیں گے نہیں۔ موٹی علامت اس میں دیکھ لیں، الف لام سے شروع ہو رہا ہے کہ اس کی موٹی علامت دوسری مجرور۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف اسم مجرور ہوتا ہے، فعل مجرور کبھی نہیں ہوتا، اور حروف تو ہوتے ہی مبنی ہے۔ یہ اس کی پہلی علامت ہوگی، یہ دوسری۔ تیسری علامت کیا ہے کہ یہ علم ہے۔ نام بھی کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بھی 3 علامات ہیں اسم کی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ رب، جی کسی کو کی علامت نظر آ رہی ہے؟ جی جی جلدی۔ مجرور ہے یہ مجرور ہے، بالکل۔ ابھی دیکھیں میں نے لفظ اللہ اسم جلالہ میں کیا بتایا کہ اسم کے ساتھ کیا خاص ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، حرف تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو اس میں ایک اسم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ مجرور ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم ہے۔ العالمین، جی اس میں کتنی اسم کی علامات ہیں؟ 2 2، ویری گڈ۔ پہلی علامت کون سی ہے؟ الف لام تعریف، لام تعریف۔ لام دوسری تعریف علامت، اور جی دوسرے دوسری، یا اور یہ جو یا ہے یا ہے، یا جی اس کے اعراب
حروف ہیں جی. اعراب الحروف آپ نے پڑھے تھے، اس کی علامت کیا ہے؟ یا. اچھا، یا جو ان سی ہوتی ہے وہ نصب کی بھی علامت ہوتی ہے، وہ جر کی بھی ہوتی ہے. تو یہ مجرور ہے، کیوں ہے وہ میں آگے بتاؤں گی. اچھا، اس میں ایک تیسری علامت بھی ہے، وہ میں نے نہیں پڑھائی ہوئی اس لیے میں خود ہی بتاتی ہوں. تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اسم صرف اسم جمع ہوتا ہے اور اسم ہی تثنیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی فعل جمع نہیں ہوتا، کبھی فعل کا تثنیہ نہیں ہوتا، حرف بھی کبھی جمع نہیں تثنیہ نہیں نظر آتا. صرف اسم کی خاصیت ہے کہ وہ جمع ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں تو ہم نے اس کو اسم لکھ دیا. الرحمن، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیا تھا. الف لام اسم کی ایک نشانی. مجرور ہے، رحمان جو سا مبالغے کا صیغہ ہے، یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس پہ الف لام آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کسرہ قبول کر لیتا ہے. یہ بھی اسم ہے، اس پہ ڈیٹیل میں پچھلی کلاس میں بات ہو گئی ہے. الرحیم پہ چلتے ہیں. اس میں کون سی اسم کی علامت ہے؟ وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں ساری الف باتیں. لام، ہاں الف وہی ہے، لام ایک علامت اس کے اندر یہ ہے، دوسری علامت جر ہے، مجرور. مجرور ہے، مجرور. جر ہے. ویری گڈ، ماشاءاللہ، مجرور ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ اس میں بھی دو اسم کی علامات آ گئی. یہ اسم ہے، اور ویسے بھی پچھلی کلاس میں ہم تسمیہ کے انالیسس میں اس کو ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. مالکی، جی مالکی میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے؟ ابھی دیکھیں اس کے میننگ کے اوپر نہیں غور کرنا، میں نے کہیں پہ بھی میننگ کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، مالکی کیا لگ رہا ہے ہمیں کلمات میں سے؟ اسم لگ رہا ہے، فعل لگ رہا ہے، حرف تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، 4 لیٹرز ہیں. اسم، اسم. اسم ہی ہے. ریزن؟ اسم جی ہے، ریزن کیا ہے اس اور کی؟ مجرور بھی ہے نا، مجرور ہے. مجرور. دوسری ریزن ابھی میں ٹھہر کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، یوم کو دیکھ لیتے ہیں. یوم، اس میں بھی ایک ہی علامت اگین، نظر آ رہی ہے، ہاں جر، اگین مجرور ہے. مجرور ہے، مجرور مجرور. ہے. حالت جر میں ہے. الدین، اس ہاں میں اس میں کون سی دو ہیں، اسم کی علامتیں؟ اس جی دو اس ہیں، میں اس میں دو ماشاءاللہ علامتیں آ گئی. الف لام اور مجرور ہے. اور مجرور ہے. اس میں دو علامات نظر آ رہی ہیں اسم کی، ایک الف لام ہے اور دوسرا یہ مجرور. مجرور ہے. تو اب ہم نے کیا کنکلوژن نکالا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں 9 آپ کے پاس اسم ہے اور صرف ایک حرف ہے. حرف. الحمدللہ ہم نے علامات کے ذریعے پہچان لیا کہ یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہے سوائے لام حرف جارہ کے. اب میں نے دوسرا طریقہ کیا بتایا تھا؟ میننگ دیکھ لیتے ہیں، اور میننگ دیکھے بغیر تو ہم ترجمہ ہی نہیں کر سکیں گے، تو میننگ دیکھ لیتے ہیں. الحمدو میں بھی اصل میں 2 حروف ہیں اور ایک اسم ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ لام تعریف. یہ سٹارٹ والا یہ لام ہے. الف حمزہ حمزۃ حمزہ الوصل، نو حمزہ بھی نہیں خالی حمزۃ کہیں گے. الوسط ٹھیک ہے، تو یہ یا ہمارا حمزۃ حمزۃ الوسط. الوصل. ٹھیک ہے، یہ لام تعریف، اور اصل میں یہ کیا تھا؟ حمدن تھا. تو جب اس پہ لام تعریف کو داخل کیا تو تنوین چلی جاتی ہے، اور جب تنوین گئی تو حمدو کو پڑھا نہیں جا سکتا تھا. پڑھنے کے لیے اس پہ فتح والا حمزۃ الوصل ڈالا جاتا ہے. تو اصل میں تو پھر یہ بھی 3 ہو گئے نا کلمات، ایک حمزۃ الوصل، دوسرا لام تعریف، اور تیسرا حمدو. اب اگلا کوسچن یہ ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے؟ تو پہلے ہم صرف حمدن کا میننگ دیکھتے ہیں. تو ڈکشنری میں گئی اور ہم نے دیکھا کہ حمد کا کیا میننگ رہتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں مادہ پتہ ہونا چاہیے. اس کا مادہ ہے ہا میم دال باب سین سے ہے. حامدہ یحمدو حمدن. مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا. ایک ہوتا ہے لفظی میننگ، جو میں نے آپ کو لفظی میننگ بتا دیا. ایک ہوتا ہے ایڈیومیٹک میننگ، جس کو ہم اصطلاحی میننگ بھی کہتے ہیں. تو جب ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم لفظی میننگ کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ کس کو دیکھتے ہیں؟ ایڈیومیٹک میننگ کو، یعنی اصطلاح. اصطلاحی. اصطلاح کی روح سے حمد کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام یا کوئی چیز جتنی زیادہ عیب اور نقص سے پاک ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کی تعریف کی جائے. ایک اور خوبصورت بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ احساس ہو کہ وہ چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے تو آپ دل کی تو گہرائی سے شکر. آپ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. تو ایسی چیز جس کے لیے ہمارے دل میں تعریف بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کا جذبہ بھی ہو، تو تعریف اور شکر کے امتزاج کو عربی زبان میں حمد کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ ایسا ہے جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کی تعریف نہیں ہوتی؟ کسی نے کوئی بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے، کوئی بہت خوبصورت عالیشان پارک بنایا، آپ تعریف نہیں کرتے تو کیا وہ تعریف غلط ہو جاتی ہے؟ جب کریشن کی تعریف کرتے ہیں، ہم مخلوق ہے نا اللہ کی، جب ہم اللہ کی مخلوق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا تو انڈائریکٹلی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی انسان میں کریٹیوٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ اللہ کی دین نہیں ہے؟ نالج جو اللہ نے اس کو دیا، دیکھیں دنیاوی علم جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دین کا علم بھی اللہ کی طرف سے ہے. جو دین کا علم ہے وہ اصل ہے، جو دنیاوی علم ہے وہ فنون ہے.
وہ ہماری زندگی کو بہتر کرنے کے طریقے ہیں. تو علوم تو سارے اللہ کی طرف سے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی بہت اچھا کام بھی کیا نا، آپ اگر اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو مخلوق کی تعریف اصل میں خالق کی تعریف ہوتی ہے، مصنوع کی تعریف اصل میں صانع کی تعریف ہے. حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اگر ہم تعریفیہ کلمات کہتے ہیں تو وہ نعت ہوتی ہے. صحابہ کرام کے لیے اگر ہم تعریفیہ کلمات کہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ منقبت. جی ماشاءاللہ، منقبت کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم کسی بھی انسان کی تعریف کریں تو وہ مدح میں آتا ہے. تو دیکھیں آپ کتنی خوبصورت زبان ہے کہ ہر سچویشن کے لیے علیحدہ ورڈ ہے. حمد کا کیا مطلب ہے؟ جی تنوین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے نا. ایک آتا ہے، ایک تعریف یا کوئی تعریف. اب اس کے ساتھ لام تعریف لگا، لام تعریف نے کہا جی میں تو اس طرح پڑھا نہیں جاؤں گا، حمزۃ الوصل لگا تو یہ بن گیا الحمدو. تو اب اس کا کیا میننگ بنے گا؟ تمام تعریف. چلے ایک منٹ ٹھہریں، ابھی اس کو چھوڑ دیں اور مجھے بتائیں، میں نے لکھا کتابن، اس کا کیا مطلب ہے کتابن کا؟ باقی ایک میوٹ کر. کتاب. ایک کتاب. اچھا اس پہ لگائیں ذرا لام تعریف. الکتاب. اب مجھے بتائیں کہ کیا اس کا میننگ ہے؟ خاص کتاب ہو جائے گی ال خاص لگنے سے. کتاب. تو پھر آپ نے وہاں پہ تمام کیوں کہا ہے؟ وہ بھی تو کوئی خاص تعریف ہے نا جو اللہ کی ہے. جی جی ایسا ہی ہے. جی جی خاص تعریف. یہ کیا، میں نے تو سلائڈ پہ تمام تعریف لکھ دیا ہے، میں نے غلط بنا دی سلائڈ. یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے عربی گرامر کا. فرض کریں میں کہوں گی دیر از اے چیئر ان دا روم، کسی خاص چیئر کی بات نہیں کی میں نے، لیکن جب میں نے کسی خاص چیئر کی طرح اسپیسیفائی کیا یا میں نے کسی کو خاص بنانا ہے، متعین کرنا ہے جس کو کہتے ہیں، تو میں نے کہہ دیا دا چیئر. اب وہ کوئی خاص چیئر ہوگی. تو آ اور دا کا کانسیپٹ ہم نے انگلش میں آتا ہے. جب ہم فرض کریں کسی بچے کو کہتے ہیں کاؤ پہ ایسے لکھیں، یا میں آپ کو بھی کہوں کاؤ پہ ایسے لکھے، تو ہم کیا کہیں گے؟ دا کاؤ گیوز ملک. اب مجھے بتائیں کہ کیا کوئی خاص دنیا کی گائیں ہیں جو دودھ دیتی ہے، یا ساری دنیا کی گائیں دودھ دیتی ہیں؟ ساری دیتی ہیں. لیکن میں نے تو ابھی کہا کہ کوئی خاص دا جو ان سا ہے اس کا مطلب کوئی خاص ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دا ہوتا ہے نا، جس کو ہم ال کہتے ہیں، لام تعریف کہتے ہیں، دو طرح کا ہوتا ہے. ویسے یہ 4 طرح کا ہوتا ہے، میں صرف 2 بتا رہی ہوں آپ کو. یہ جو لام تعریف ابھی تک ہم پڑھتے ہیں نا، کتاب ان کو الکتابو دا بک کر دیا اور وہ کوئی خاص بک بن گیا، اس لام تعریف کو کہتے ہیں عہد خارجی. ابھی نام پہ ڈرے نا، اس کا مطلب وہ جتنی بھی دنیا میں بکس تھی نا، اس میں سے میں نے کسی ایک کو اسپیسیفائی کر دیا دا بک. اب وہ کوئی خاص بک ہے. لیکن ایک لام تعریف ایسا ہوتا ہے جب وہ کلمے پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام، اول. کو کہتے ہیں استغراقی. حمد پہ داخل ہوا الف لام، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو گئے. اس لام تعریف کو کہتے ہیں استغراقی، اور اس سے پہلے ابھی تک جتنا پڑھتے آئے ہم اس کو کہتے تھے عہد خارجی. نام سمجھنے کی بے شک ضرورت نہیں ہے، لیکن ترجمہ سمجھیں کہ تمام کا ورڈ کدھر سے آتا ہے، کیونکہ یہ کوئی اور لام تعریف ہے، اور جب یہ کسی بھی چیز پہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کی تمام جنس کو اس میں شامل کر دیتا ہے. اب دنیا میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب کی سب کس کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیسے الکتابوں کے شروع میں جو الف لام آیا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مطلب جو کسی چیز کو معرفہ بنا دیتا ہے. ابھی جو آپ نے الحمدللہ کے اس سے شروع پر الف لام لگایا اور آپ نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے تمام، اب ہم کیسے فرق کر سکیں گے جب کوئی اور اجنبی لفظ آ جائے گا تو کہ یہ وہ دیکھیں والا لفظ ایک تو فرق آپ خود ہی کریں گی. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ مجھے بتائیں اگر میں ادھر کہوں کوئی خاص تعریف اللہ کے لیے ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ کہوں کہ دنیا کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ آپ بتائیں کہ کون سا ترجمہ ہونا چاہیے؟ تمام تعریفیں اللہ تو تعالیٰ پھر کی. کانٹیکسٹ آپ کو آیت کا بتائے گا. بہت کم استعمال ہے اس کا. سب سے زیادہ استعمال الف لام وہی ہے جو آپ نے پڑھا شروع سے. کتاب ان کے ساتھ الف لام لگ جاتے ہیں نا، اس کو الکتابو کہہ دیتے ہیں، دا بک. 90% وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایوہ الانسانو کا ہے. چلیں ادھر سے بتائیں، یا ایوہ الانسانو، الف لام لگا ہوا انسان کے ساتھ. جی تو اس کا مطلب اللہ نے کسی خاص انسان کو کہا ہے، سارے انسان کو نہیں کہا ہے قرآن میں، دنیا کے تمام انسانوں کو کہا ہے کہ کسی. تو اب آپ مجھے بتا دیں، آپ بتا دیں پھر وہ کون سا الف لام ہے؟ استغراقی ہے کہ عہد خارجی ہے؟ استغراقی. اب آپ دیکھیں، آپ خود ہی جواب دے رہی ہیں. اس طرح پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. لام حرف جارہ لام، میں نے اس دن پچھلی کلاس میں آپ کو کہا تھا با حرف جارہ 10 میننگز میں موسٹلی آتا ہے. اسی طرح لام حرف جارہ جو ان سے ہے، اس کے بھی 5 میننگز آتے ہیں. اس میں سے یہاں کس میننگ میں آ رہا ہے میں صرف وہ بتا دیتی ہوں. یہ آ رہا ہے کے لیے. اب کے لیے کو کیا کہتے ہیں؟ خاص ورڈ اس کا ہوتا ہے اختصاص. اختصاص نکلے خاص کرنے کو.
تمام دنیا کی تعریفیں تو ہیں نا، لیکن کس کے لیے خاص کر دی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تو یہاں پہ لام حرف جارہ اختصاص یعنی خاص کرنے کے لیے آیا. یہ تمام کی تمام تعریفوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دینا ہے. رب، را با با اس کا مادہ ہے، باب نون سے ہے. رابا با یارببو، رب کہتے ہیں پالنے والے کو. کسی چیز کو درجہ بدرجہ نشونما دے کر اس کو کمال درجے تک پہنچانا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، مالک ہونا. 4 اس کے میننگ آتے ہیں، کچھ جگہوں پہ 5 بھی لکھے ہوئے ہیں. پہلے دوبارہ بول دیتی ہوں. سب سے پہلے تو کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، مالک، سسٹینر بھی کہتے ہیں، منعم بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی جو آپ کو گفٹ وغیرہ دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے، اللہ کے نام کے بعد اللہ کی صفات میں رب کا جو نام ہے، یہ اپنے اندر بھی اللہ کی بہت ساری صفات کو لیے ہوئے ہے. رب کی اگر آپ نے تعریف سمجھنی ہے تو سورۃ مومنون آیت نمبر 12 ترجمہ بول دیتی ہوں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. انسان کی پیدائش، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا، یعنی ماں کا رحم. پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون لوتھڑا بنا دیا. پھر ہم نے جمے ہوئے خون لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا یعنی بوٹی بنا دیا. پھر ہم نے گوشت کے ٹکڑے یعنی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا. پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. پھر ہم نے اسے دوسری صورت یعنی انسانی صورت میں پیدا کیا. یہ تو انسان کی پیدائش ہے. پھر ایک اور جگہ دیکھیں سورہ روم میں آیت نمبر 54 ترجمہ بول دیتی ہوں. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا. اب یہ پیدائش انسان کی. پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت بنائی، بچے سے اس کو جوان کیا. پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت اور پھر بڑھاپا دیا، یعنی جوانی کے بعد دوبارہ کیا ملا؟ بڑھاپا. وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو آپ کو کتنی زیادہ سٹیجز انسان کی زندگی کی مل رہی ہیں. ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد پیدائش ہوگی انسان کی، بچہ، کمزور، جوانی، بڑھاپا، یہاں تک کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری سٹیجز کون کروا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ پال رہا ہے. وہ پالنے والا ہے، لیکن صرف پال نہیں رہا، وہ سسٹینر بھی ہے. وہ میک شور کرتا ہے کہ آپ کو روز کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں. وہ اپنے بندے کو بنا کے دنیا میں چھوڑ نہیں دیتا، یہاں تک کہ آپ قبر میں نہیں جب تک جاتے وہ ہر چیز کا آپ کا دھیان رکھتا ہے. آپ کا محافظ ہے، آپ کا نگہبان ہے، آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو پلا رہا ہے، چاہے آپ اچھے کام کر رہے ہیں چاہے برے کام. اصل میں یہ رب ہے. تو پالنے والا ظاہری بات ہے اسم ہوگا تو یہ اسم ہے. عالمین جو ان سے ہے تمام جہانوں. اب یہ دیکھیں الف لام، پھر بتائیں کون سا الف لام ہے؟ کوئی خاص جہان کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں کہ دنیا جہاں کے جتنے عالم ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پال رہے ہیں؟ منزہ ہے تمام. تو ابھی یہ کون سا الف لام ہے؟ استغراق. علماء کہتے ہیں کہ عالم تو ایک ہی ہے. تو پھر یہاں پہ عالمین جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ عالم ارواح. جی ماشاءاللہ پہنچ ہی گئی ہیں آپ. علماء کہتے ہیں کہ اصل میں عالم ایک ہی ہے، لیکن آسانی کے لیے نا ڈسٹریبیوشن کر دیا گیا. جیسے عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جن. اس کا مادہ ہے عین لام میم، باب ذات سے آتا ہے. یہ علامہ یا علمو، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچاننے کا آلہ یا ذریعہ. آلہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اگر ویئنگ مشین ہے تو وہ آپ کا ویٹ بتا رہی ہے، ٹھیک ہے. تھرمومیٹر ہے تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بتا رہا ہے. تو کوئی بھی چیز انسٹرومنٹ جون سا ہوتا ہے نا اس کو آلہ کہتے ہیں. تو العالمین جون سا ہے نا یہ اسم آلہ ہے. یہ دیکھیں میں نے نیچے لکھا بھی ہوا اسم آلہ. دنیا کو عالم کیوں کہا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا عالمین نکلا ہے عین لام میم سے، اور باب ذات سے اس کا مطلب آتا ہے پہچاننے کا ذریعہ یا آلہ. تو دنیا کے اوپر اگر جب آپ غور کرتے ہیں، سبحان اللہ، کیا پوری دنیا اللہ کی گواہی نہیں دے رہی؟ کیا دنیا کو دیکھ کے آپ کو اللہ کا وجود محسوس نہیں ہوتا؟ جگہ جگہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی. تو یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے. اس سے آپ کو اللہ کا شعور ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اسم آلہ ہے نا، تو آلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور چیز کو کیا کہتے ہیں؟ نیم آف اے پرسن، پلیس، تھنگ. تو یہ تھنگ ہوگی تو یہ کیا ہوگی؟ اسم ہو گئی. الرحمن پہ ہم نے پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی، اسم ہوتا ہے. رحیم بھی اسم ہوتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مالک کون ہوتا ہے؟ مالک بھی اس کے مادہ ہے میم لام کاف، باب ذات سے آتا ہے. ملکا یملکو ملکن، مالک ہونا، اختیار ہونا. اور مالک کون ہوتا ہے؟ اختیار رکھنے والا. اسم الفاعل ہے اختیار رکھنے والا، یعنی جو کسی چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے. مالک ہوتا ہے جو اونر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ملک. ملک ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جون سا ہوتا ہے نا اس کی اونرشپ نہیں ہوتی، اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. جو مالک ہوتا ہے نا اس کی اتھارٹی بھی ہوتی ہے، اس کی اونرشپ بھی ہوتی ہے.
جو بادشاہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں پہلے زمانے میں بادشاہ تھے، ابھی بھی آپ لندن میں دیکھیں اور کافی دنیا کے اسٹیٹس میں آپ دیکھیں بادشاہ ابھی بھی ہیں. وہ مالک نہیں ہے، ہاں ان کی اتھارٹی ہے لیکن مالک اس سے اوپر ہے. وہ آنر بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، وہ کیا ہے، آنر ہونے کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بھی رکھتا ہے. تو ظاہری بات ہے اسم فاعل ہے، کوئی ذات ہی ہے نا، تو یہ بھی اسم ہے آپ کا. یوم، یوم کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے دن ہے، ظرف ہے. یہ ہم نے مدینہ عربک ریڈر بک 1 میں پڑھا تھا. دن کو کہتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری دنیا کے دن اور آخرت کے دن میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کون سا دن ہے؟ یوم دن، آخرت کا دن، 50,000 سال کا. تو یہ عام دن نہیں ہے، یہ خاص دن ہے. آگے دیکھیں الدین. دین جون سا ہے، دال یا نون اس کا مادہ ہے، باب ذات سے ہے، دانا یا دین و استعمالی بنتا ہے، اور دینن اور دینن اس کے 2 مصدر آتے ہیں. تو دین اسی سے نکلا. اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ اس کے 3 میننگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دین اسلام، ایک ہوتا ہے ضابطۂ حیات، اور ایک مطلب ہوتا ہے اس کا بدلہ. تو یہاں پہ ہمارا کون سا میننگ آ رہا ہے؟ بدلہ. اب بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اگین یہ بھی ایک ایسا ورڈ ہے جس کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ دین کہتے ہیں کہ ایسا بدلہ جس میں اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اچھائی ملے، برا کیا ہے تو برائی ملے، اس کو بدلہ کہتے ہیں. یعنی اچھائی کے عوض اچھائی، برائی کے عوض برائی جس ٹرانزیکشن میں ہوتی ہے نا، اس کو بدلہ کہتے ہیں. یہاں پر ہمارے میننگ ختم ہوا. اب حمد کیا تھا؟ یہ مصدر ہوتا ہے، نام ہے، تعریف، کام کا نام ہے. تعریف کرنا سے ہی تعریف نکلا. لام حرف جارہ. اچھا لام سے لی ضرور ہوتا ہے لیکن اس کو حرف جارہ لام پڑھتے ہیں. جیسے با کو میں نے کہا تھا بی نہیں پڑھتے، با حرف جارہ پڑھتے ہیں. اللہ کا ذاتی نام ہے، علم ہے، اسم علم ہے. رب یہ بھی مصدر ہے، پالنے والا، پالنے سے نکلا ہے. مصدر ہے، مصدر کس کو کہتے ہیں؟ کام کے نام کو. عالمین میں نے اس پہ کافی بحث کر لی کہ اعلیٰ ہے. رحمان مبالغے کا صیغہ ہے. رحیم صفت مشبہ ہے، یہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا. مالک ہے، مالک ہونا اسم الفاعل ہے. ظرف جگہ یا ٹائم کو کہتے ہیں. تو یوم دن آپ کے اسم و ظرف ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں مدینہ عربک ریڈر میں. اور دین جون سا ہے، یہ بھی آپ کا مصدر ہے. پہلی 2 لائنیں تھی یہ ہماری لغوی تحقیق تھی، اس کے بعد یہ ہماری صرفی تحقیق ہے. اب ہم کریں گے نحوی تحقیق. نحوی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم بنا اور اعراب کے حساب سے اسم کی تقسیم دیکھیں گے. الحمد اصل میں حمدن تھا، تو یہ کیا ہے؟ معرب ہے. لفظ اللہ اسم جلالہ معرب ہے. رب یہ بھی ربن معرب ہے. عالمین یہ بھی معرب ہے. رحمان، رحمان یہ بھی معرب ہے لیکن غیر منصرف ہے. رحیم یہ بھی معرب منصرف ہے. مالک یہ بھی معرب منصرف ہے. یوم جون سے ہے یہ بھی معرب منصرف ہے. اور الدین یہ بھی معرب منصرف ہے. تو اس میں صرف ایک غیر منصرف ہے، رحمان. لیکن یہاں پر اس نے کیوں کسرہ لیا؟ کیونکہ جب غیر منصرف پہ الف لام آ جاتی ہے تو وہ کسرہ قبول کر لیتا ہے، لیکن کہلائے گا یہ غیر منصرف ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں اسم کے 4 پہلوؤں میں. پہلا پہلو کیا ہے؟ واحد، تثنیہ یا جمع، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عدد. تو الحمدو ہے، یہ واحد ہے. اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی واحد. رب یہ بھی واحد ہے. عالمین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جمع ہے. رحمان یہ بھی واحد ہے. رحیم یہ بھی واحد ہے. مالک یہ بھی واحد ہے. یوم یہ بھی ایک دن کی بات ہو رہی ہے. اور دین یہ بھی واحد ہے. تو سارے کے سارے واحد ہے، صرف عالمین اس میں جمع کا صیغہ ہے. تذکیر و تانیث کے اوپر چلتے ہیں. تذکیر و تانیث کس کو کہتے ہیں؟ مذکر یا مؤنث ہونے کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہم لفظی مذکر کہتے ہیں. رب مذکر ہے. عالمین ان میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں، یہ بھی مذکر ہے. رحمان رحیم پچھلی کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، مذکر ہے. مالک بھی مذکر ہے. یوم بھی مذکر ہے. اور دین بھی مذکر ہے. کسی میں بھی آپ کو نہ تو حقیقی مؤنث ہے، نہ آپ کو علامتی مؤنث نظر آیا، اور نہ ہی ان میں سے کوئی سماعی مؤنث ہے. 2 ہو گئے. تیسرا پہلو معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. حمدن تھا، الف لام داخل ہوا، الحمد بن گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. معرفہ کی دوسری قسم ہے معرف باللام. لفظ اللہ اسم جلالہ معرفہ رب. اب یہ دیکھیں ترکیب کرنے سے پہلے والے میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا پہلے ہم اس کو اکیلے دیکھیں گے. اکیلے دیکھیں گے تو آپ بتائیں معرفہ کی کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، نہ تو یہ علم ہے، نہ معرف باللام ہے، نہ اسم اشارہ ہے، نہ اسم موصول ہے، نہ ضمائر ہے، اور نہ اس سے پہلے حرف ندا ہے. آخری چیز ہے وہ میں بعد میں بتاتی ہوں. تو ابھی ہم اس کو کیا کہہ دیں گے؟ یہ نکرہ ہے. اکیلے دیکھیں گے تو یہ نکرہ ہے. عالمین کو دیکھتے ہیں. عالمین الف لام داخل ہے، معرفہ ہے معرف باللام. الرحمن معرفہ ہے. الرحیم معرفہ ہے. مالک، اب اس کو بھی اکیلے دیکھیں گے اضافت سے پہلے. تو دیکھیں
معرفہ کی جو ہم نے کیٹیگریز پڑھی ہوئی تھیں اس میں نہ تو یہ نام ہے، علم بھی نہیں ہے، معرف بالنام بھی نہیں ہے، ضمائر بھی نہیں ہے، اسم اشارہ بھی نہیں ہے، اسم موصول بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے یا حرف ندا بھی نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارا ابھی نکیرہ ہو جائے گا، اضافت کے بعد ہم اس کو معرفہ کریں گے. یوم، اس میں بھی اب وہی ساری چیزیں آپ دیکھیں تو یہ بھی کیا ہے آپ کا نکیرہ ہے. الدین، یہ کیوں ہمارا معرفہ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ الف لام آ گیا، معرف باللام. تو سارے کیا ہیں؟ یہ معرفہ معرف باللام کی وجہ سے، یہ معرف باللام کی وجہ سے معرفہ، یہ بھی معرف باللام کی وجہ سے معرفہ، یہ بھی معرفہ. اللہ کا نام تو ہے ہی معرفہ، اور الحمد بھی معرف باللام کی وجہ سے معرفہ. لاسٹ چیز تھی اعرابی حالت. اعراب کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں ہے. تو الحمد حالت رفع میں آپ کو پیش نظر آ رہا ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع، یا ہم اس کو کہیں گے یہ مرفوع ہے. لفظ اللہ اسم جلالہ مجرور ہے. عالمین یہ بھی مجرور ہے. رحمان مجرور ہے. رحیم مجرور ہے. مالک مجرور ہے. یوم مجرور ہے. دین مجرور ہے. تو سارے کے سارے مجرور ہیں سوائے الحمدو کے، یہ مرفوع ہے. اب ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. الحمدو، اگر کوئی جملہ معرفہ سے اور حالت رفع میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. اب ہم نے کیا کہہ دیا؟ دیکھیں مبتدا کے لیے دو ہی شرائط ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ وہ لازمی حالت رفع میں ہوگا، الحمدو حالت رفع میں ہے. اور دوسری شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ معرفہ بھی، تو معرفہ بھی ہے، حالت رفع میں ہے، اس کا مطلب یہ مبتدا بن رہا ہے. اگر یہ مبتدا بن رہا ہے تو اس کو پھر آگے کیا چاہیے؟ اس کو آگے چاہیے خبر. یہ گیون نہیں تھا، اس کو بھی نہیں آپ نے دیکھنا. ٹھیک ہے، اس کو آگے چاہیے خبر. ہمیں پتا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کی بھی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، ایک نکرہ ہوتی ہے اور دوسری مرفوع ہوتی ہے. جو آپ کا مبتدا ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، آپ کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. بس مبتدا کے لیے وہ زیادہ تر معرفہ ہوتی ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. اب یہاں پہ آپ مجھے بتائیں، ہم نے تو آگے خبر ڈھونڈ رہی ہے، کوئی اسم آپ کو مرفوع مل رہا ہے؟ نہیں ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا پیچھے رابی حالتیں سارے کے سارے مجرور ہیں. اس کا مطلب یہاں پہ اگر نکرہ مرفوع نہیں ہے، ادھر خبر نہیں ہے، پھر کیا ہوگی یہاں پر؟ قائم قائم مقام خام خبر. تو آپ لوگوں کو یاد ہے جار مجرور کو ہم خبر کی غیر موجودگی میں قائم خام خبر کہہ دیتے تھے. اور لام زیر لی حرف جارہ آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ سارا کا سارا کیا ہوگا آگے؟ پھر مرکب جاری ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ کو خبر نہیں ملے گی. اس کا مطلب ہمیں ملے گی قائم مقام خبر، جس کو ہم شبہ جملہ خبر کہتے ہیں. چلے پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. لام زیر لی حرف جارہ آ گیا. ٹھیک ہے، حرف جارہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے. ہم نے ادھر لکھ دینا تھا اسم مجرور، جار مجرور مل کے مرکب جاری، مرکب جاری ہو کر متعلق ہو جاتے. لیکن نہیں، میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ ترکیب کرتے ہیں، اینڈ تک چلتے ہیں. ہم نے آگے دیکھا رب بھی مجرور ہے. رب خود تو مجرور نہیں ہو سکتا. اگر جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی تھی اس کو تو مرفوع ہونا چاہیے تھا. جملے کی ابتدا بھی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ اس سے پیچھے سے کنیکٹڈ ہے. اس سے کنیکٹڈ ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں مجرور ہے. لفظ اللہ اسم جلالہ تو لام حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے. رب کیوں مجرور ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں دوسری کنڈیشن مجرور ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ دوسری ہوتی ہے کہ وہ مضاف الیہ تو نہیں بن رہا. اگر مضاف الیہ بن رہا ہے رب، تو اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے وہ الف لام کے بغیر ہوتا ہے اور تنوین بھی نہیں ہوتی. تو یہ تو الف لام ہے تو معرفہ ہے. مضاف الیہ کے لیے تو ہوتا ہے نا کہ نکیرہ پلس معرفہ، لیکن یہ تو معرفہ پلس معرفہ ہو گیا. یہ تو معرفہ ہوگا تو پھر تو یہ مضاف الیہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کیا ہے؟ مجرور ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اسم مجرور ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تابع ہو. تابع کون ہوتا ہے؟ صفت ہوتی ہے. صفت بھی تو اپنے موصوف کو فالو کرتا ہے نا. جو موصوف ہوتا ہے وہی صفت ہوتی ہے. موصوف واحد تو صفت واحد، موصوف مذکر تو صفت مذکر، موصوف معرفہ تو صفت معرفہ، اور موصوف مجرور تو صفت مجرور. ہو سکتا ہے کہ یہ صفت ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر موصوف ہو. کیوں؟ کیونکہ اور تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بن رہی ہے. لیکن یہ ابھی یہ پوری صفت نہیں بن رہی، کیونکہ اس کو ہم دوبارہ دیکھیں. عالمین یہ بھی مجرور ہے. یہ کیوں مجرور ہے؟ آپ دیکھیں یہ کیا ہے؟ معرفہ. رب کو اکیلا دیکھیں تو یہ ہے نکیرہ. ان دونوں کو جوڑیں، نکیرہ پلس معرفہ. الف لام بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تنوین بھی نہیں ہے، تو کیا یہ مضاف کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے؟ رب مضاف کی کنڈیشن پوری کر رہا ہے. عالمین جو ہاں ہوتا ہے بالکل یہ کہہ رہے ہیں. حالت جر میں ہے. یہ بن رہا ہے مضاف الیہ، یہ بن رہا ہے مضاف.
نکیرہ پلس معرفہ مضاف پلس مضاف الیہ، اب یہ بن گیا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی بننے کے بعد اب یہ بنا لفظ اللہ اسم جلالہ کی صفت اول، اضافت سے پہلے نکیرہ، اضافت کے بعد معرفہ۔ اب یہ معرفہ جو ہوا تو یہ صفت جو ان سے یہ پوری کی پوری معرفہ کہلائے گی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معرفہ، یہ بھی معرفہ، تو کیا موصوف اور صفت یہ آپ کو مرکب توصیفی بنتا؟ جی یہ بن جاتا ہے، بالکل بنتا ہے۔ تو یہ آپ کی بن گئی صفت اول۔ صفت اول کیوں میں نے کہا؟ ہمارا جملہ بھی چل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ رحمان اگر حالت رفع میں ہوتا تو ہم کہتے کہ اچھا یہ نیا جملہ ہے، لیکن نیا جملہ نہیں ہے، یہ بھی مجرور ہے، اس کو بھی تو کسی نے مجرور کیا ہے، اس کو کس نے مجرور کیا؟ اس کا مطلب اس کا بھی پیچھے سے تعلق بن رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بسم اللہ کی ترکیب میں بتایا تھا کہ صفت کی آگے صفت نہیں آتی، رحمان کہتے ہی صفت کو ہے تو اس کا مطلب اس کا پیچھے موصوف ہونا چاہیے، اس کے بالکل پیچھے رب العالمین ہے تو یہ تو پہلے ہی آلریڈی صفت ہے، تو اس کا بھی موصوف کیا ہوا؟ لفظ اللہ اسم جلالہ۔ اب لفظ اللہ اسم جلالہ کو دیکھیں، یہ معرفہ، یہ معرفہ، یہ واحد، یہ واحد، یہ مذکر، یہ مذکر، یہ مجرور، یہ مجرور، مرکب توصیفی بنا کہ نہیں بنا؟ بالکل بنا، چاروں اعتبار سے صفت موصوف کو فالو کر رہی تھی تو ہم نے اس کو کہہ دیا یہ صفت ثانی ہے۔ ابھی پھر آگے دیکھا تو رحیم بھی مجرور تھا، اب یہ بھی مجرور ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا جملہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اب اس کو مجرور کس نے کیا؟ اگین اس سے پیچھے کیا تھا؟ کیا حرف جارہ تھا؟ نہیں۔ کیا یہ مضاف ہے؟ نہیں، مضاف کے لیے تو الف لام نہیں ہونا چاہیے، دونوں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ صفت ہے، اور موصوف کدھر ہے؟ لفظ اللہ اسم جلالہ۔ حالانکہ دیکھا جائے یہ بھی چاروں اعتبار سے ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں، معرفہ معرفہ، واحد واحد، مذکر مذکر، مجرور مجرور، لیکن صفت کی آگے صفت نہیں ہوتی تو اس کو پیچھے ملایا لفظ اللہ سے، یہاں پہ یہ موصوف اور اس کی یہ صفت ثالث، تیسری صفت۔ ابھی ہم پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی نیا جملہ شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہماری ترکیب یہاں پوری ہو جاتی ہے، لیکن آگے دیکھا تو مالکی بھی مجرور ہے۔ اب مالکی کو کس نے مجرور کیا؟ اس سے شروع میں کیا حرف جارہ ہے؟ نہیں ہے۔ کیا یہ مضاف ہے؟ نہیں، مضاف کے لیے تو الف لام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا مطلب نہ تو اس سے پہلے حرف جارہ ہے نہ یہ مضاف ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یہ پھر صفت ہے۔ اب یہ صفت کس کی ہے؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ لیکن مالکی جو ان سے ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی آگے کیا ہو رہی ہوگی؟ پھر دیکھ لیتے ہیں، اضافت تو نہیں ہو رہی کہیں؟ یوم، یہ بھی آپ کا نکرہ ہے، اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ کو معرفہ مل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نکرہ معرفہ، تو یہ آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ پیچیدہ مرکب اضافی کیسے بن رہا ہے؟ پہلے ہم ان دونوں کو دیکھیں گے، نکرہ پلس معرفہ۔ ابھی ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ پلس معرفہ مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی بن گیا۔ مرکب اضافی کیوں بنا؟ یہ مجرور تھا، اس سے پہلے مضاف ہے، نہ اس نے تنوین لی ہوئی ہے نہ اس نے الف لام لیا ہوا ہے، تو یہ مضاف ہو گیا، مضاف مضاف الیہ مل کے بنا مرکب اضافی۔ لیکن مرکب اضافی بن کے دوبارہ سے یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ بن جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آگے اس کے پھر نکرہ ہے، نہ اس نے الف لام لیا ہے نہ اس نے تنوین لیا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اسم کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے۔ تو مضاف ہوا تو مضاف کا آگے کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا۔ تو مالکی مضاف، یوم الدین، یہ دونوں پہلے مضاف مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی ہو کے دوبارہ مضاف الیہ ہوئے اس مالکی کے، اب یہ مضاف مضاف الیہ مل کے دوبارہ مرکب اضافی بنے گا، اس کو ہم کہتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی۔ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے مڈل والے کو دیکھتے ہیں، مڈل والے نے نہ الف لام لیا ہوا ہے نہ تنوین لی ہوئی ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو مضاف تو ہونا چاہیے تھا لیکن ساتھ یہ مجرور بھی ہو گیا، اس کا مطلب یہ مضاف بھی ہے اور ساتھ ہی یہ مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف کس کا ہے؟ الدین کا، اور مضاف الیہ کس کا ہو گیا؟ مالک کا ہو گیا۔ اور پیچیدہ مرکب اضافی ہونے کے بعد اب اس مضاف کی اعرابی حالت دیکھیں گے۔ مضاف کی اعرابی حالت کیونکہ یہ مجرور ہے اور لفظ اللہ اسم جلالہ بھی مجرور ہے، اب اس کی مطابقت کریں گے، یہ معرفہ یہ معرفہ، یہ مجرور یہ مجرور، یہ واحد اور یہ مذکر، تو اس کو ہم کہہ دیں گے یہ لفظ اللہ اسم جلالہ کی چوتھی صفت۔ یہ ایک صفت تھی، صفت اول، صفت ثانی، صفت ثالث، صفت رابع، 4 صفات تھی اور یہ ہمارا ایک موصوف تھا۔ تو موصوف اپنی چاروں صفات سے مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی بنا۔ اب مرکب توصیفی تک ہماری یہاں تک آیت کے انالیسز ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا لگا ہوا ہے؟ لام، حرف جارہ، اور آپ کو پتہ ہے حرف جارہ جس کلمے کے اوپر آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے۔ ادھر تک کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، اینڈ سے ترجمہ کرتی ہوں میں۔
मालिकी यौमिद्दीन, दीन का मतलब था बदला, यौम का मतलब था दिन, मालिक का मतलब था मालिक। मुरक्कब इजाफी का उल्टा तर्जमा करते हैं, बदले के दिन का मालिक। रहीम दूसरी सिफ्त, रहमान तीसरी सिफ्त। अब ये भी मुरक्कब इजाफी है, तमाम जहानों का पालने वाला, और आगे मौसूफ अल्लाह, तमाम जहानों का पालने वाला, निहायत मेहरबान, रहम करने वाला, बदले के दिन का मालिक अल्लाह। इधर तक हमने तर्जमा कर लिया। अब लाम हरफी जारा का क्या मतलब था, मैंने बताया के लिए, अल्लाह के बाद हमने ऐड किया के लिए, जार मजरूर। अब जो तर्जमा क्या बना, तमाम जहानों का पालने वाला, बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला, बदले के दिन का मालिक अल्लाह के लिए। और इस अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफें। अब आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, तो जार मजरूर होता है, इसको किसी ना किसी के मुतल्लिक किया जाता है, या तो वो फेल होता है या वो शिबा फेल होता है। शिबा फेल क्या होते हैं, फेल तो आप सबको पता है, और मैंने जुमला इसमें की तरकीब में आपको फेल निकाल के दिया था। अशराउ मैं शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह की तरकीब में ज्यादातर शिबु फेल निकाला जाता है। शिबा फेल क्या होते हैं, इसम फाइल, इसम मफूल, इसम मुबालगा, इसम तफजील। हमने यहाँ पे निकाला एक साबितुन इसम फाइल। साबितुन का मतलब क्या होता है, साबित है। महजूफ इसम फाइल, महजूफ क्या होता है, हिडन, अपने पास से निकालते हैं। इसम फाइल हुआ जमीर मुस्ततिर इसका फाइल, जैसे हमारी फेल में जमायर पोशीदा होते हैं ना, इसमें भी होते हैं हुआ। अब जब हमने ये साबितुन निकाला, तो अब ये जार मजरूर अपने शिबो फेल से मिलके अब बनेगा शिबु जुमला इस्मिया। अब इसका तर्जमा बनेगा तमाम जहानों का पालने वाला, बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला, बदले के दिन के मालिक अल्लाह के लिए साबित है। साबित उनका मतलब साबित है। तो यहाँ तक का मैंने तर्जमा आपको किया। अब साबित है क्यों नहीं लिखा मैं बाद में बताऊंगी। अब ये जो हमारा मुतल्लिक है, इसको हम कहेंगे शुभ जुमला इस्मिया, जिसको हम कहेंगे कायम मकाम खबर भी। तो मुब्तदा और कायम मकाम खबर मिलके क्या बनता है, जुमला इस्मिया खबरिया। मुब्तदा का क्या मतलब है, तमाम तारीफ, और आपको पता है जुमले की इब्तदा मुब्तदा से ही की जाती है। अब तर्जमा दोबारा करते हैं, मुब्तदा को इसके साथ लगाया, अल्हम्दु तमाम तारीफ, जो हमने शुभ जुमला इसमें निकाला, इसका तर्जमा करेंगे तमाम तारीफ तमाम जहानों के पालने वाले, बड़े मेहरबान, रहम करने वाले, बदले के दिन के मालिक अल्लाह के लिए साबित है। ये तर्जमा बनता है। अब साबित है को अगर हम हजफ कर जाएं तो तर्जमे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा देके सुने, तमाम तारीफ तमाम जहानों के पालने वाले, बड़े मेहरबान, रहमत करने वाले, बदले के दिन के मालिक अल्लाह के लिए है। इस वजह से जब हम तफासिर देखते हैं, तर्जमे देखते हैं, तो वहां पे खाली है लिखा होता है और साबित को नहीं डालते, क्योंकि साबित डालें या ना डालें तर्जमे पे फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मोस्टली साबित उनको ही हिडन महजूफ माना जाता है। तो ये इसका तर्जमा बन जाता है। दूसरा तर्जमा मैंने आपको बताया था कि सिफ्त का और मौसूफ का तर्जमा करते हुए जो का इस्तेमाल भी किया जाता है। यानी एक तर्जमा तो ये है, तमाम तारीफ तमाम जहानों के मालिक, रहमान रहीम, बदले के दिन के मालिक अल्लाह के लिए है। और दूसरा तर्जमा क्या होगा, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, या तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला, बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला, बदले के दिन का मालिक है। दोनों तरह से इसके तर्जमे आपको नजर आते हैं। इसको जुमला इस्मिया खबरिया इसलिए कहा है क्योंकि ये मुब्तदा है और ये इसकी खबर है, और बज़ाहिर आपको लग रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला एक खबर दे रहे हैं कि दुनिया जहां की जितनी भी तारीफें हैं वो अल्लाह के लिए हैं। लेकिन असल में सूरह फातिहा अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ है, और ये सारे तारीफिया कलिमात हैं, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे लफ्जन ये जुमला इस्मिया खबरिया है, जुमला इस्मिया इंशाइया मानवन। यहाँ पे हमारी तरकीब मुकम्मल होती है। लास्ट पॉइंट इसमें एक है, वो मैं आपको बता दूं। अल्हम्दु, कुछ उलमा का यह ख्याल है कि असल में ये था हमिद्दु। हमिद्दु मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि अल्लाह ने जुमला इस्मिया से क्यों आगाज की अपनी कुरान का। देखें, जो फेल होता है ना वो मोहताज होता है जमाने का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं लफ्ज हमिद्दु, इसका मतलब है मैंने तारीफ की, फेल माजी। अब उलमा कहते हैं अल्लाह ने फेल से क्यों नहीं आगाज किया। जो जुमला फेलिया होता है वो तो जमाने का मोहताज होता है, लेकिन जो जुमला इसमिया होता है ना वो जमाने का मोहताज नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना ताला की हम्द कायनात के बनने से पहले भी थी। अल्लाह ने क्या कहा था फरिश्तों को, क्योंकि मैं अपना नाइब बना रहा हूँ, तो फरिश्तों ने क्या कहा था, क्या हम तस्बीह बयान नहीं करते, हम काफी नहीं है। तो अल्लाह की तारीफ तो हमेशा से थी, हमेशा से है, हमेशा से रहेगी।
اس وجہ سے اللہ نے جملہ اسمیہ سے اپنے کلام کا افتتاح کیا ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی تعریف ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گی۔ اور جملہ اسمیہ جو سا ہوتا ہے اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو جملہ فعلیہ، کیونکہ اس میں آپ زمانے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔